ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ خادم حسین رضوی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد اکثر یہ فرمایا کرتے تھے خدا خدا ہے، کہ انسان چاہے کچھ بھی کرنا چاہے اور جتنا بھی دین کو نقصان پہنچانا چاہے، رب جب چاہتا ہے فضل فرماتا ہے اور کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہاں نمرود نے اس بچے کو قتل کرنے کے لیے کتنے جتن کیے، مگر رب العالمین کا کرم دیکھیں، آپ کی والدہ روزانہ شہر کے باہر جاتی اور دودھ پلا کر آتی تھیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا آپ کو تاخیر ہو جاتی، جب آپ وہاں پہنچتی تھیں تو دیکھتی تھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی انگلی مبارک کے سرے کو چوس رہے ہیں اور اس سے دودھ نکل رہا ہے۔ عام بچوں کے مقابلے میں آپ تیزی سے بڑھنے لگے۔ اس میں اختلاف ہے کہ آپ تہ خانے میں کتنا عرصہ رہے۔ بعض کہتے ہیں 7 برس، بعض کہتے ہیں 13 برس اور بعض کہتے ہیں 17 برس۔ تو آپ تہ خانے میں رہے۔ زیادہ مشہور قول یہ کہ 7 برس۔ 7 برس کے بعد پھر آپ تہ خانے سے باہر آئے اور پھر آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ستارے کی پوجا کر رہے ہیں، تو اس موقع پر آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے یہ ہمارا خدا ہے۔ یہ مسئلہ یقینی ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہر حال میں معصوم ہوتے ہیں۔ وہ اپنی ابتدائے ہستی سے تمام اوقات وجود میں عارف ہوتے ہیں، پیدائش سے لے کر وصال تک، اور وصال کے بعد بھی وہ اللہ تعالی کی معرفت رکھنے والے ہوتے ہیں اور ہر شرک سے، ہر کفر سے، ہر گناہ سے محفوظ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی چھوٹے تھے اور آپ اپنی والدہ سے اس موضوع پر گفتگو کیا کرتے کہ رب تو صرف اللہ تعالی ہے، یہ یہاں کے لوگوں نے مختلف رب کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ تو والدہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد سے کہا کہ جس بچے کا نمرود کو خطرہ تھا یہی بچہ ہے، اور یہ بچہ اس کی سلطنت کو تہس نہس کرے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی شرک نہیں کیا، آپ نے کبھی بھی پوجا نہیں کی۔ یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بعض لوگ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے معنی اور تفسیر سمجھ نہیں پاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی، اس کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو خدا سمجھ لیا، پھر ستارہ غائب ہو گیا تو آپ نے توبہ کی نعوذ باللہ من ذالک، پھر چاند کو دیکھا، پھر چاند کو خدا سمجھ لیا، پھر جب چاند غائب ہوا تو آپ نے توبہ کی، پھر سورج کو خدا سمجھ لیا، جب سورج غائب ہوا تو آپ نے توبہ کی۔ یعنی نعوذ باللہ من ذالک وہ ان آیات کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے شرک کیا اور پھر بعد میں وہ اسلام لائے۔ نعوذ باللہ من ذالک، انبیاء ہمیشہ شرک اور کفر سے اور گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ ان کو غلطی کس وجہ سے ہوئی؟ قال ھذا ربی کا ترجمہ و مفہوم سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ قال ھذا ربی کے معنی یہ ہے کہا یہ میرا رب ہے۔ اب یہ انداز تھا سوالیہ، تو انہوں نے اس انداز کو، تفسیر کو اور احادیث طیبہ کو سمجھا نہیں، اور کہتے ہیں یہاں پر حل تو ہے نہیں، حل ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عربی کا بھی یہ اسلوب ہے اور اردو کا بھی اسلوب ہے کہ کئی مرتبہ ہم سوال میں کیا نہیں لگاتے، لیکن انداز سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا یہ سوالیہ انداز ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بات کا مذاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں، اور کبھی یہ بھی انداز ہو سکتا ہے کہ سوالیہ انداز ہو۔ تو چونکہ جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب قرآن پاک لے کر آئے
تو قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا اور انداز بھی نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی معرفت اور علم بھی عطا فرمایا۔ اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف ترجمہ کافی نہیں ہے، بلکہ احادیث طیبہ سے روشنی حاصل کرنی چاہیے، اور احادیث طیبہ اور حضور سے فیضان جو صحابہ نے لیا اور صحابہ سے فیضان آگے تک چلا، وہ تمام تفاسیر کی مدد سے حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابتدا ہی سے توحید کی حمایت اور کفریہ عقائد کا رد شروع فرما دیا۔ جب ایک رات آپ نے زہرہ ستارے کو یا مشتری ستارے کو دیکھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سورج ڈوب جاتا ہے، مغرب ہو جاتی ہے، تو آسمان پر ایک ستارہ روشن نظر آتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ لوگ اس ستارے کو پوج رہے ہیں اور بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو آپ نے ایک نہایت نفیس انداز میں ان کو سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جو زوال پذیر ہو، جو پہلے نہ ہو پھر پیدا ہو، تو وہ خدا نہیں ہوتا، وہ حادث ہوتا ہے۔ آپ نے یہ ساری چیزیں سمجھانے کے لیے ان سے فرمایا فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا ایک تارا دیکھا، قال ھذا ربی، بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو، کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افلا، پھر جب وہ ڈوب گیا، قال لا احب الآفلین، بولے مجھے ڈوبنے والے پسند نہیں ہیں، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر جب چاند چمکتا دیکھا، قال، بولے ھذا ربی، اسے میرا رب بتاتے ہو، کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افلا، پھر جب وہ ڈوب گیا، قال لئن لم يهدني ربی لأکونن من القوم الضالین، آپ نے کہا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں ہوتا۔ اس میں قوم کو تنبیہ ہے کہ جو چاند کو خدا کہتے ہیں وہ گمراہ ہیں، کیونکہ اس کا ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونا یہ دلیل حدوث اور امکان ہے، یعنی یہ فانی ہے۔ یا یہ جو آپ نے فرمایا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں ہوتا، یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وصف نبوت عطا فرمایا، اور نبی پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ کی معرفت لے کر پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے معصوم پیدا فرماتا ہے، وہ کبھی گمراہیت کی طرف نہیں جا سکتا۔ فلما رأى الشمس بازغة، پھر جب سورج جگمگاتا دیکھا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، آپ بولے اسے میرا رب کہتے ہو، یہ تو ان سب سے بڑا ہے، یعنی اسے رب کہنے کی وجہ کیا یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، پھر جب وہ ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، آپ بولے اے میری قوم میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ ستاروں میں، سورج میں، چاند میں سے کوئی بھی رب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ان کو خدا تصور کرنا باطل ہے، اور قوم جس شرک میں مبتلا ہے آپ نے اس سے بیزاری کا اظہار فرما دیا، اور اس کے بعد آپ نے دین حق کا بیان فرمایا۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔